ایک سال، ایک قوم اور ایک رہنما جس نے جناح کے بعد اقتدار کو عبادت سمجھا اور پاکستان کو ایمان۔ 11 سپتمبر 1948 قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پاکستان ابھی اپنی بنیادوں پر کھڑا ہونا سیکھ ہی رہا تھا۔ مہاجرین خیموں میں، ادارے کمزور، خزانے خالی، اور قوم ایک ایسے رہنما کی منتظر تھی جو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ ذمہ داری ملی نوابزادہ لیاقت علی خان کو، وہی شخص جو ابتدا سے جناح کے دستے راست رہے۔ شریف النفس، دیانتدار اور اصولوں پر قطعی ہی سمجھوتا نہ کرنے والے رہنما۔ انہوں نے وہ مشل اٹھائی جو جناح چھوڑ گئے تھے، مگر اب آگے کا سفر آسان نہیں تھا۔ بیون احتشام کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ ہسٹری آف پاکستان کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس قسط میں ہم بات کریں گے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی دور حکومت کی۔ یہ وہ وقت تھا جب آزادی کا نشہ ماند پڑ چکا تھا اور قوم حقیقت کے تلخ مراحل سے گزر رہی تھی، کیونکہ اصل امتحان آزادی کے بعد شروع ہوا تھا۔ قائد اعظم کے جانے کے بعد سب سے پہلا چیلنج تھا بقا۔ ہجرت کے زخم تازہ تھے، لاکھوں مہاجر بے گھر، خزانے خالی، انتظامی ڈھانچہ ناپید، اور مشرقی و مغربی پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج۔ ایسے نازک حالات میں لیاقت علی خان نے قوم کو ایک نظریاتی سمت دینے کا فیصلہ کیا، لہٰذا 12 مارچ 1949 کو انہوں نے قرارداد مقاصد پارلیمنٹ میں پیش کی۔ یہی وہ دستاویز تھے جس نے پاکستان کے آئینی تشخص کی بنیاد رکھی۔ ان کے الفاظ آج بھی پاکستان کی فکری روح ہیں کہ پاکستان کا مقصد صرف آزادی نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جہاں قرآن و سنت کے اصول عوام کی رہنمائی کریں۔ ناظرین، یہ قرارداد پاکستان کے نظریاتی تشخص کا پہلا سنگ میل بنی، لیکن دوسری جانب دنیا کی طاقتیں نئی سخت بندی میں مصروف تھیں۔ امریکہ اور سوویت یونین اپنے اپنے بلاک قائم کر رہے تھے۔ اسی دوران لیاقت علی خان کو ماسکو اور واشنگٹن دونوں سے دعوت ملی۔ انہوں نے واشنگٹن کو ماسکو پر ترجیح دی اور یہی فیصلہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا پہلا موڑ ثابت ہوا۔ پاکستان مغربی بلاک کے قریب ہو گیا، ایک ایسا جھکاؤ جس کے اثرات دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ ناظرین، اسی دوران کشمیر کی جنگ نے پاکستان کے دل پر گہرا زخم چھوڑا۔ قوم قربانیوں سے گزر رہی تھی مگر وسائل محدود تھے۔ یہ جنگ پاکستان کے لیے پہلا سبق تھی کہ نظریہ مضبوط ہو تو بھی طاقت کے بغیر بقا ممکن نہیں۔ لیاقت علی خان نے معیشت سنبھالنے کے لیے مشکل فیصلے کیے، قوم کو خود انحصاری کا پیغام دیا اور انتظامیہ کو نظم و اصول سکھانے کی کوشش کی، مگر اقتدار کے ایوانوں میں سازشیں سر اٹھانے لگیں۔ بیوروکریسی طاقتور ہوتی گئی اور سیاسی اختلافات نے جمہوریت کی جڑیں کمزور کر دیں۔ پھر آیا 16 اکتوبر 1951۔ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک جلسہ عام۔ لیاقت علی خان عوام سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک ایک گولی ان کے سینے میں لگی۔ وہ گر پڑے اور ان کے لبوں سے آخری الفاظ نکلے، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ دوستوں، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم شہید ہو گیا، قاتل موقع پر مارا گیا، اور آج تک یہ سوال زندہ ہے کہ کیا یہ سازش تھی یا اتفاق؟ لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کی سیاست عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ وزیر اعظم بدلتے گئے، اختیارات گورنر جنرل اور بیوروکریسی کے ہاتھوں میں مرتکز ہونے لگے۔ 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا۔ 1954 میں آئین ساز اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ جمہوریت کا سفر رک چکا تھا۔ 1956 میں نیا آئین تو بنا مگر اقتدار کی کشمکش نے اداروں کو کمزور کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب طاقت اور سیاست کے درمیان لکیر دھندلا گئی۔ بالآخر 7 اکتوبر 1958 کو صدر اسکندر مرزا نے آئین معطل کیا۔
اور جنرل ایوب نے اقتدار سنبھال لیا۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا نافذ ہو چکا تھا۔ خواب جو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، بس راستہ بدل گیا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ہے اس رہنما کی جس نے اصولوں کو ایمان بنایا، سیاست کو خدمت سمجھا اور وطن کے لیے جان دے دی، مگر اس کے بعد پاکستان کا ایک نیا باب کھولا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ کیسے جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھال کر پاکستان کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا، جہاں ترقی کے نعروں میں جمہوریت آہستہ آہستہ پس پردہ چلی گئی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کی تاریخ کے مزید راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔